ہمارا عظیم سردار کاہن خدا سے بات چیت اور رفاقت رکھنے کے لیے ہمیں اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے رسائی حاصل کرنی ہے۔ میں ذکری امیر ہوں۔ یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اب میرا ایمان ہے کہ عبرانیوں کے مصنف کے بنیادی سامعین اس کے ساتھی یہودی تھے جو ایماندار تو تھے مگر بہت ہی نادان تھے، اور ہم دیکھیں گے کہ بعد میں وہ اس کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ نیکودیمس جیسے لوگوں کو بھی ذہن میں رکھ سکتا تھا۔ آپ کو نیکودیمس کی کہانی بھی یاد ہوگی، وہ کیسے رات کے وقت خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا، ربی ہمیں معلوم ہے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ معجزات نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے اس کے دل کے خیال اور سوچ جان کر کہا، نیکودیمس تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں یسوع مسیح کو شخصی طور پر جاننے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے دل کا ختنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف بھی شاید کچھ اسی طرح سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک یہودی تھا جو مسیح کو جانتا تھا، اور وہ نئے عہد نامے کے دور کے بہت سے یہودیوں کو جانتا تھا۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک بہت ہی خاص انداز سے یسوع مسیح سے ان کا تعارف کرواتا ہے جو ہمارا سردار کاہن ہے۔ تو باب 14 آیت 4 میں وہ کہتا ہے، اس حقیقت کی روشنی میں کہ ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس پرانا عہد نامہ موجود ہے، اور ہمارے پاس یسوع مسیح کا مکاشفہ موجود ہے۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی یہودیوں سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے مسیح پر ایمان رکھا تھا، حالانکہ وہ بہت ہی نادان تھے اور یہ سب کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اقرار کا جائزہ لیں اور اس پر قائم رہیں، اور پھر وہ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اب اس بارے میں سوچیں، وہ بھی ہماری طرح ہی سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ میں نے اس پر غور کیا جو یسوع کی خدمت کے آغاز پر ہوا۔ یاد ہے جب وہ بیابان میں گیا، وہ روزہ میں تھا اور اس نے دعا کی اور شیطان اس کے پاس آیا۔ اس آزمائش کی وجہ قوت تھی، جو پتھروں کو روٹی میں بدلنا، ساری دنیا پر حکومت کرنا۔ بے شک شیطان اسے دھوکہ دے رہا تھا، اس میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح ہی ساری قوموں کا حاکم ہے۔ تکبر جانتے ہیں، خود کو ہیکل پر سے گرا لو اور فرشتے تمہیں ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ ہر طرح سے آزمایا گیا جیسے ہم آزمائے گئے ہیں۔ ان سب طریقوں کے بارے میں سوچیں جس طرح ہم آزمائے جاتے ہیں۔ جنسی خواہشات کی مختلف قسموں کے بارے میں سوچیں۔ وہ ہماری طرح ہر طرح سے آزمایا گیا اور پھر بھی بے گناہ رہا، اور یہی اسے سردار کاہن بناتا ہے۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے، دیکھو تم نئے ایماندار ہو یا تم ابھی پختہ ایماندار نہیں، اور تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم خود سے مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی لیے یسوع مسیح ہمارا عظیم سردار کاہن بن گیا، کیونکہ وہ ہماری طرح ہر انداز سے آزمایا گیا اور پھر بھی بے گناہ رہا، اور ہم اس کے پاس دلیری سے جا سکتے ہیں۔ پولس اسے بیان کرتا ہے جب اس نے تیموتھیوس کو لکھا اپنے پہلے خط میں، اس نے کہا، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع، جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ تو میرے عزیزوں، اور پالوس اس حقیقت سے نمٹ رہا تھا کہ وہ غیر ایمانداروں کے لیے بھی سردار کاہن ہے، تاکہ جب وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں اور مسیح کو قبول کریں، وہ انہیں خدا کے سامنے پیش کرے۔ وہ ہم ایمانداروں کے لیے بھی موجود ہے تاکہ ہم اس کے حضور پیش ہو سکیں اور وہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ شناخت کر سکے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے حضور اپنے سردار کاہن کے وسیلے سے دلیری سے حاضر ہونا چاہیے، تکبر اور غرور سے نہیں۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہاں بلایا گیا ہے، کیونکہ وہی ہم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہیں سے ہمیں رحم ملتا ہے اور وہیں سے ہمیں ضرورت کے وقت کے لیے فضل حاصل ہوتا ہے۔ اور بے شک ایمانداروں کے لیے بھی مجھے لگتا ہے یہاں وہ یہودی ایمانداروں کی بات کر رہا ہے جو ابھی پختہ نہیں ہیں، مگر وہ کہتا ہے وہ صرف درمیانی ہی نہیں جو ہماری شفاعت کرتا ہے، مگر آپ ایمان سے مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کو بااختیار بناتا ہے، بااختیار فضل۔
وہ رحم اور فضل جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور پولس بے شک اپنی زندگی سے یہ بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد ہے جب اس نے جسم میں کانٹا چبھونے کا ذکر کیا، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا، یہ ذہنی تھا یا جذباتی طور پر تھا، یا شاید یہ جسمانی تھا، ہم مکمل طور پر نہیں جانتے کہ یہ کانٹا کیا تھا۔ اس نے 3 بار خدا سے التماس کی کہ یہ دور ہو جائے، اور خدا نے کہا، پولس میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ تو وہ عظیم سردار کائن ہم سب کے لیے موجود ہے۔ عبرانیوں کے مطالعے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ مصنف اس عظیم سردار کائن پر وضاحت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کیوں موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کیا کرے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس کو لاگو کرنے پر غور کرتے ہیں۔ ہم کن مؤثر طریقوں سے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بجائے کسی دوسرے درمیانی کے ذریعے خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے آئیے اقرار اور دعا کے تصور کو سمجھیں، کیونکہ اس میں ہم شامل ہیں۔ ہم اس کے متعلق یعقوب میں پڑھتے ہیں۔ یعقوب لکھتا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یعقوب یہاں یہ کہہ رہا ہے، جی اقرار اہم ہے، یہ علاج ہے، یہ معافی کا ذریعہ نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی اور شخص کے سامنے اعتراف کرنا ہے، جیسے پادری یا کوئی منفرد طاقت یا مقام رکھنے والا شخص جو انہیں بری کر سکتا ہے۔ صرف ایک شخص ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ صرف اس کے بہائے خون کے وسیلے سے ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرنے کا عنصر اس لیے موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ میرا مطلب ہے، اگر ہم نہیں جانتے کہ دوسرے شخص کو کس مشکل کا سامنا ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے خاص طور پر کیسے دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح میں خدا کے پیارو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ جب بات گناہوں کی معافی کی آتی ہے تو صرف یسوع مسیح ہی ہمارا سردار کاہن ہے جو ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اب اس سوال کے لحاظ سے ہم کن مؤثر طریقوں سے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بجائے کسی دوسرے درمیانی کے ذریعے خدا سے بات کر سکتے ہیں؟ انہیں خدا کے کلام سے واضح تعلیم کی ضرورت ہے، اور عبرانیوں کا مصنف انہیں یہی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کے کلام کی درست تعلیم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں۔ انہیں دعاؤں کی مثالوں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کلیسیا کی ابتدا میں ہوا۔ جب رسول کلیسیا کے بنیادی رہنما تھے، انہوں نے خود کو کس میں مشغول کیا؟ خدا کے کلام اور دعا میں، اور لوگوں نے یہ دیکھا، اور ویسے یہودی ایمانداروں کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا، اور وہ دعا کو سمجھتے نہیں تھے۔ اسی لیے رسولوں نے کہا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ خدا کے ساتھ ایک قریبی تعلق کو وہ بالکل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں کاہنوں کے وسیلے سے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ مگر یسوع آیا تو رسولوں کو سمجھ آیا کہ وہ خدا کے حضور حاضر ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اس کا نمونہ پیش کیا، اور ہم مسیحوں کو بھی ایسا کرتے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے، جب وہ ایمان لے آئے تو وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پورے یروشلم میں یہ ان کے لیے ایک بالکل منفرد تجربہ تھا۔ یہودی غیر ایمانداروں کے لیے پورے یروشلم میں دعا میں مشغول ان ایماندار لوگوں کو دیکھنا جو اپنے سردار کاہن خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے حضور حاضر تھے۔ اس اصول کو پھر سے دہرا لیتے ہیں، خدا سے بات چیت اور رفاقت رکھنے کے لیے ہمیں اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے رسائی حاصل کرنی ہے۔